المسیح کے پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی اور میں ہوں آپ کا میزبان بشپ ڈاکٹر ڈومنک جاوید۔ عزیزو، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے شادیوں کے متعلق، مسیحی شادیوں کے متعلق ہم نے جانا اور جانچا، اور پھر ہم نے کلام مقدس میں سے عبرانیوں 13 باب اس کی 4 آیت کو پڑھا کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ عزیزو، ہم نے بہت ساری باتیں کلام مقدس میں سے پچھلے ایپیسوڈ میں سیکھی ہیں کہ شادی کے لغوی معنی کیا ہیں، انسانی دنیا میں شادی بیاہ کرنے سے کیا مراد ہے، اور پھر خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے، اور پھر ہم نے ایک بڑی پیاری سی بات شادی کے بارے میں، خدا کا روحانی اور جسمانی مقصد کیا ہے، اسے بھی ہم نے دیکھا اور ہم نے اسے سمجھا، اور پھر ایک بڑی پیاری سی بات ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سیکھی کہ کیا ہمیں نکاح پہلے کر لینا چاہیے اور رخصتی بعد میں کرنی چاہیے، اور پھر اس کے لیے جو کلام مقدس نے فیصلہ دیا کہ نکاح جو ہے، جب ہم نے کسی کو پاک نکاح میں، پاک عقد میں باندھ دیا تو ضرور ہے کہ وہ اپنی پاک زندگی کا آغاز کرے۔ پاسٹر جی، اس سے پیشتر کہ ہم پروگرام کے اگلے حصے میں جائیں، ہم ایک کریں گے دعا، اور ناظرین کے لیے بھی آئیے ہم دعا کرتے ہیں پاسٹر اشرف جیڈلین کے ساتھ مل کر۔ ہاللیلویہ۔ جلال کے بادشاہ، ایک بار پھر تیری حضوری میں آتے ہیں خدا، تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے۔ آج عیسائی خدا سارے پروگرام کو ہم تیرے قوی ہاتھ میں دیتے ہیں خدا، ہماری زبان بن، آئے روح القدس ہماری مدد فرما، چونکہ تیرے کلام کی بات چیت ہے، کہیں پر بھی کوئی ایسی غلطی نہ ہو جو تیرے کلام کے منافی ہو۔ خداوند بشپ صاحب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ خدا ہم دونوں کو اس لائق کر کے ہم تیرے کلام کی سچائیوں کو پیش کر سکیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آمین۔ پادری صاحب، ہم بڑی پیاری سی بات ہم نے پچھلے پروگرام میں، جیسے میں نے فرمایا کہ بہت ساری باتیں ہم نے ناظرین کو سکھائی بھی ہیں اور خود سے بھی سیکھی ہیں، اور ہم نے خدا کے کلام میں سے ہی بیان کیا ہے۔ اب ایک بات ہم ناظرین کے ساتھ مل کر ناظرین کو ہم سکھائیں گے کہ مسیحی شادیاں کیوں مقدم ہیں، ان کا مقام کیوں پرفضیلت ہے، اور مسیحی شادیوں کی فضیلت کیا ہے۔ بشپ صاحب، ہم نے لاسٹ ٹائم شادیوں کے بارے میں کافی چیزیں سنی اور سنائی بھی۔ تو مسیحی شادی جو ہے نا، یہ اس لیے مقدم ہے اور اس کی فضیلت پائی جاتی ہے اس کے اندر کہ یہ مسیحی شادی عورت اور مرد کے درمیان کسی تھوڑی مدت کے لیے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے میاں بیوی کا۔ بے شک اس میں تا حیات جو سب سے بڑی بات پائی جاتی ہے تا نا، دم مرگ، ہاں جی، تا حیات، جب تک انسان کی زندگی زمین پر موجود ہے، یہ میاں بیوی آپس میں کسی صورت میں الگ نہیں ہو سکتے، یہ جڑے رہیں گے۔ اور جو قول و اقرار خدا کے اس گرجا گھر میں یا اس عبادت کے ماحول میں کلیسیا کے سامنے قول و اقرار کیے جاتے ہیں، خدا کے خادم کے سامنے، پریسٹ کے سامنے جو نکاح خواہ ہے، تو اس کے اندر جب ہم اینڈ پہ میرج سرٹیفکیٹ پر سائن کرواتے ہیں تو ان میں گواہ کے سائن بھی موجود ہوتے ہیں۔ آپ کا بھی تجربہ ہے اور ایک کالم بھی ہے اس کے لیے۔ پر اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے، انسان تو گواہ بنتے ہی ہیں، مگر مجھے جو اس کو بڑی خوبصورت بات نظر آتی ہے کہ ملاکی کی کتاب کے اندر میرے سامنے یہ آیت نکلی ہے، اس کے دوسرے باب کی 14ویں آیت کے اندر جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے تو ان کے بارے میں لکھا ہے، دوسرے باب کی 14ویں آیت میں، خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو
نے اس سے بے وفائی کی ہے اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے۔ میں جس بات پر دھیان لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس شادی کے اندر جو مسیحی شادی ہے، اس کے اندر خدا خود اس جوڑے کے عقد اور قول و اقرار کے ساتھ گواہ بنا ہوتا ہے، خود گواہ بنا ہوتا ہے۔ خود گواہ بنا ہوتا ہے۔ اور پھر خدا کا کلام درمیان میں ہوتا ہے، خدا کے کلام پہ ہاتھ رکھ کے وہ قول و اقرار کرتی۔ تو اس لیے یہ شادی جو ہے یہ مقدم ہے کہ خدا اس میں گواہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، یہ کوئی چند دنوں کا، چند مہینوں، چند سالوں کا کوئی ملاپ نہیں ہے، بلکہ یہ تاحیات ہے۔ اور پھر کوشش کی جاتی ہے کہ جو شادی ہو رہی ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہو، اور اس شادی میں کوئی ایسی قباحت نہ ہو جس سے خدا ناراض ہو سکے، یا بائبل یا پھر کوئی قانون جو ہے وہ جو ہے اس کے خلاف نہ بات ہو۔ بڑی پیاری بات کہ کوئی ایسی بات جو کلام مقدس کے مخالف جاتی ہے وہ ایسی بات نہ ہو پائے۔ ہم ایک اور بات میرے دل میں ایک سوال اٹھ رہا ہے جی کہ کیا مسیحیت میں جی مسیحی شادی جو ہے اس کے طریقہ کار ہم نے واضح بیان بھی کیے، اور کچھ طریقہ کار ایسے ہیں جو ہم بیان نہیں کر پائے۔ جی جی اور پھر اس میں شادی میں ایک منگنی کی، جو شادی سے پہلے کی بات ہے، منگنی کی، جی 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 آپ منگنی کی اہمیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ منگنی کی کیا اہمیت ہے مسیحیت میں؟ مسیحیت کے اندر چونکہ منگنی جو ہے یہ ہمیں بائبل کے اندر پیدائش کی کتاب میں سے ساری چیزیں نظر آتی ہے۔ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی تلاش کرنی تھی تو اس نے اپنے جو گھر کا نوکر تھا الیعزر، اس کو یہ ذمہ داری دی تھی۔ تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو مسیحی شادی ہے اس کے چند ایک مراحل بھی ہیں، تو میں اس کے ساتھ جو پہلے مراحل ہیں ان کو بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مسیحی شادی کے اندر جب خدا والدین کو اولاد دیتا ہے اور وہ اس قابل ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے کہ ان کی شادی بیاہ کیا جائے، کیونکہ بائبل اس بات کے لیے ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جب اولاد جوان ہوتی ہے تو ہمیں ان کی جو یہ ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ ناتا دیکھا جاتا ہے، اور جو والدین ہوتے ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، وہ اس بات کو ضرور کہتے ہیں، جیسے ابراہیم نے کہا بھائی بات سن میرے بیٹے کے لیے تو بیوی کی تلاش تو کرنے جا رہا ہے، مگر کسی غیر قوم میں سے رشتہ نہ لے کر آنا۔ بے شک بڑی اہم بات، بڑی اہم بات ہے۔ میرے رشتہ داروں میں سے، میری ذات اور میرے لوگوں میں سے، میری برادری میں سے رشتہ لے کر آنا، کسی کنانی یا غیر قوم کی بت پرست کی قوم اور لڑکیوں میں سے رشتہ نہ لے کر آنا۔ تو یہ بات بڑے دھیان سے جو شادی بیاہ کے اندر ہے کہ رشتہ جب ڈھونڈتے تھے تو وہ غیر قوموں میں سے نہیں ہوتا تھا، وہ اپنوں میں اور ہم ایمان اور ہم فیتھ لوگوں کے اندر ہوتا تھا۔ اصل بات یہی تھی کہ جو فیتھ ان کا ہوتا تھا اسی فیتھ کے لوگ ہوں، اگر وہ خدا واحد پر یقین رکھتے ہیں، خدا واحد کی پرستش کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بت پرست قوم کے ساتھ ان کا رشتہ جو ہے وہ طے ہو جائے۔ تو ضرور تھا کہ جب ہم مسیحی شادی کی بات کر رہے ہیں تو ہم بچوں کے رشتے تلاش کرنے سے پہلے دعا کریں کہ خدا ہمارے بچوں کے لیے ایسے رشتے ناتے دے کہ جو خدا پرست ہو اور خدا کے کلام کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی زندگی بسر کریں، تاکہ یہ شادیاں کامیاب ہو سکے۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کے لیے جب رشتہ تلاش کروایا اور رشتہ مل گیا اور اس شخص نے خدا کا شکر کیا، اور پھر ربکا اور اسحاق کی شادی ہوئی۔ منگنی جب ہوتی تھی، خدا یسوع مسیح یہاں پر ایک اور بات کو ہم دیکھ لیں پاسٹر جی، کلام میں لکھا ہے کہ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو۔ جی جی اور کتنی پیاری بات ہے
ना हमवार जुए में ना जो, तो इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जी थोड़ा सा? ज़रूर। पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को ये बात लिखता है। उस वक़्त बहुत सारी कौमें आपस में गड़बड़ कर जाती थीं, और मसीही कौम के लिए उसने ख़ास तौर पर यह कहा था कि जब भी हमने ऐसा काम करना है बच्चों के लिए शादी ब्याह का, तो ना हमवार जुए में ना जूतना। यानी ना हमवार जुए से मुराद ये है कि ना हमवार जुआ तारीकी और गुनाह और बुत परस्ती को पेश करता है, और मसीही ईमान से हटकर वो दुनिया होती है जो ना हमवार जुआ है। और ये ना हमवार जुआ ऐसे ही है कि एक हल खेत में चलाया जा रहा है और दो जानवर होते हैं उसके अंदर, बैल। हाँ, दो बैल होते हैं। एक साइड पर बैल लगा दो और एक साइड पर गधा लगा दो, और क्या होगा? ऐसे हो जाएगा और वो टूट फूट जाएगा सब कुछ। तो ना हमवार जुए से मुराद यही है कि हम अपने दीन, अपने रूहानी अकीदे, मसीहियत की जो सारी लॉ है उससे बाहर ना जाएं। हम फेथ लोगों के अंदर, हम ईमान लोगों के अंदर, हम निजात याफ्ता लोगों के अंदर अपने बच्चों की शादी ब्याह करें, ताकि कल को चर्च जाने की, ताकि कल को मुआशरती रस्म व रवाज की प्रॉब्लम ना हो। अब कई लोग हैं बड़े अजीबो गरीब रस्म व रवाज करते हैं जो कि दूसरी फैमिली नहीं करती। सो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि और हम ना हमवार पादी जुए साहब, में ना एक जूते। एक सवाल का ये सवाल इसी तरह था, मसीही शादियों के तरीक़ेकार, और फिर मैंने एक बात कही थी कि मंगनी की बात मंगनी चूंकि हो के रही थी। बारे में यहाँ पर वक्त होता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मंगनी के बारे में हम सीखेंगे ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइए। हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे कि मंगनी क्या चीज़ है। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मसीही शादियों की, मसीही शादियों के कवानीन की, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक शादियां क्या है, शादियों की फजीलत के बारे में। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि मंगनी क्या है और बाइबल की रूह से मंगनी क्या है। पादी साहब, आप बयान करेंगे कि बाइबल की रूह से मंगनी की अहमियत क्या है? यूनानी ज़बान का एक लफ्ज़ है अस्पोसा, जिसका मतलब होता है हथकड़ी। तो जिसको हथकड़ी लग जाती है ना, वो फिर मुजरम बन जाता है या जुड़ जाता है, या वो भाग नहीं सकता। तो जब मंगनी होती है ना, तो मंगनी को बड़ी अहमियत दी जाती है, और बनी इसराइल के अंदर जब मंगनी हो जाए तो उसको तोड़ा नहीं जाता। तोड़ना गुनाह समझा जाता है। अजी, तो हम बात कर रहे हैं मंगनी पर कि बाइबल की रूह से मंगनी क्या है, और बाइबल मंगनी के बारे में हमें क्या बता। पादी साहब, मंगनी की अहमियत क्या है, पहली बात, और बाइबल की रूह से मंगनी क्या है? क्या आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि मंगनी की अहमियत क्या है? जब हम मंगनी का लफ्ज़ बोलते हैं ना, तो इससे मुराद है मांगना। माँ बाप जो होता है वो अपने बच्चों के लिए रिश्ता मांगता है जो उनको पसंद आ जाता है, कि ये बेटी हमें पसंद आ गई है, हमारे बेटे के लिए दे दी जाए। ये बेटा पसंद आ गया है और हमारी बेटी के लिए दे दिया जाए। ये माँ बाप या सरपरस्त जो होता है, ये जब रिश्ता पसंद आ जाता है तो उसको फिर जब मांगते हैं ना, तो मांगने से मंगनी है। तो जब अब मंगनी का लफ्ज़ मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये ऐसा है कि मंगनी जब हो जाती है तो फिर
مضبوط رشتہ ہو جاتا ہے۔ اس کو توڑنا بہت بری بات اور کلام کے منافی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی آپ سوچ بچار کر سکتے ہیں اور بیٹے بیٹی کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں اور اس طرح سے ساری باتیں، پر جس دن منگنی ہو جائے اس کے بعد پھر آپ کا یہ رشتہ کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اور وہ ساری باتیں پہلے معلومات میں لے آئیں، اس کے بعد آپ کسی کی نہ سنیں، کیونکہ جتنوں کی سنیں گے کوئی نہ کوئی مخالفین آپ کا بیچ میں آ جائے گا۔ تو منگنی جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور جب منگنی ہو جاتی ہے تو یہ ایک دوسرے کے گھرانے کی عزت اور آنر بن جاتی ہے۔ اور جب ہم رشتہ لے لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں، تو پھر ہمیں اسی طرح سے جیسے کہ شادی ہو گئی ہے وہی محبت، وہی احترام اور وہی بھائی چارہ یہ ہوتا ہے۔ سو منگنی کو بعض اوقات کہتے ہیں جی آدھی شادی ہے، یہ آدھی شادی ہے، اور جب نکاح ہوگا یہ مکمل ہو کے تو شادی کی صورت ہو جائے گی۔ تو منگنی جو ہے یہ توڑی نہیں جاتی اور توڑنی نہیں چاہیے، اس سے پہلے سارا کچھ سوچو۔ ناظرین، بائبل مقدس میں منگنی کے متعلق 4 آیات موجود ہیں، 2 استثناء میں سے، اور ایک متی رسول کی انجیل میں اور دوسری پہلے لوکا باب کے کی 18 پہلا باب اس کی 18 آیت 18 اور لوکا پہلا باب اس کی 27 آیت میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور پھر استثناء 20 باب اس کی 7 آیت میں تذکرہ ہے، اور استثناء 28 باب اس کی 30 آیت میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور کہیں پر بھی ایسا نہیں لکھا کہ منگنی کر کے منگنی کو توڑ دیا جائے۔ پادری صاحب، ہم ایک بہت بڑی اگزامپل ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے، یسوع مسیح کی ماں مریم کی اور یوسف کی منگنی کے بارے میں۔ ان دونوں کی منگنی ہوئی تھی، منگنی ہوئی تھی، اور اس منگنی کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور لکھا ہے کہ یوسف نے وہ منگنی کو توڑا نہیں، حالانکہ اس نے چپکے سے دل میں چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، لیکن خدا کی مرضی کیا ہے، خدا نے اپنے فرشتہ کے وسیلہ سے اسے خواب میں دکھائی دے کر ساری ڈیٹیل بتائی، ساری جو ڈیٹیل تو سمجھتا ہے وہ نہیں ہے، یہ تو بڑا رحم اور فضل ہے تیرے کے اوپر۔ اور خدا کی اپنی مرضی میں بھی یہ شامل نہیں ہے کہ اگر کسی کی منگنی ہو تو منگنی توڑ دی جائے۔ منگنی سے پہلے آپ کے پاس سوچنے کا وقت موجود ہے۔ جی پادری صاحب، ہم شادیوں کی بات کر رہے ہیں، جی، منگنی کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے، شادیوں کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے، اب بات ہوتی ہے شادی بھی ہو گئی، جی شادی کے بعد شادی کی کامیابی کے کیا اصول ہیں بہت کہ شادی کامیاب رہے؟ یہ بہت ضروری ہے۔ فی زمانہ شادیاں ہوتی آئی ہیں، اور فی زمانہ ہم شادیوں کو مشکلات کا سامنا کرتے بھی دیکھتے آئے ہیں۔ تو کامیاب شادی کا جو راز ہے وہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، کامیاب شادی کا راز جو ہے، کیونکہ جب ہم پاک عقد کے اندر جڑ جاتے ہیں، یا لڑکی لڑکے کو شادی کے اندر قول و اقرار کے ساتھ، بائبل مقدس کے ساتھ اور خدا اور کلیسیا کی موجودگی کے اندر ان کو جوڑا جاتا ہے، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جن کو خدا نے جوڑا ہے ان کو آدمی جدا نہ کرے۔ تو ناکام شادیاں جو ہیں ان کی مختلف کازز ہیں۔ اگر ناکام شادیاں ہوتی ہیں نا تو ان کی بھی کچھ کازز ہیں، اور ان کے اندر میں تھوڑا سا دھیان دلانا چاہتا ہوں چند پوائنٹ کے اوپر کہ شادیاں کامیاب کیسے ہوتی ہیں اور ناکام کیسے ہوتی ہیں۔ دونوں چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ شادی کامیاب اس طرح سے ہوتی ہے جب شوہر بھی اور جب بیوی بھی اپنی ذمہ داری کو اور قول و اقرار کو مکمل طور پر پورا کریں۔ اور دوسری بات، جو خدا کا کلام ہمیں ترتیب بتاتا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں خداوند کی برکت کے لیے بلائے گئے ہیں، اور دونوں کے لیے ہمیں ملتا ہے افسیوں کے 5ویں باب
اور اس کے بعد پطرس کے پہلے خط کے 3 باب کے اندر ہمیں اس چیزوں کو ملتا ہے کہ میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کی برداشت کرتے ہیں. میاں بیوی جو ہے وہ نجات یافتہ جب ہوتے ہیں. میاں بیوی جب مل کر دعا کرتے ہیں تو وہ ایک خیال اور ایک روح کے اندر ہوتے ہیں. میاں بیوی جب ایک دوسرے کے پیرنٹس کو اور ایک دوسرے کے بزرگوں کو آنر دیتے ہیں تو دونوں خوش رہتے ہیں. اور پھر شوہر اور بیوی سسرال میں بھی اور میکے میں بھی جب ہر رشتے کو اس کا اپنا مقام دیں گے، اس کو اپنی عزت دیں گے، تو پھر کبھی کوئی قباحت نہیں پیدا ہوگی. اور اس طرح سے خدا ترس نسل بھی پیدا ہوگی اور خدا کی وہ برکات جو زبور 127 میں اور زبور 128 میں لکھی ہیں کہ پیٹ کا پھل خداون کی طرف سے اجر ہے. اجر ہے. اور مبارک وہ شخص ہے جس کا ترکش ان سے بھرا ہے، یعنی کہ اولاد سے جن کا گھرانہ بھرا ہے. اور پھر 128 زبور ہمیں یہ کہتا ہے جو خدا ان سے ڈرتا ہے خدا اس کی اولاد کو بھی میوہ دار اور صورت میں، اس کی بیوی کو میوہ دار صورت میں اور بلیسنگ میں اور سعادت مند یعنی دینے والا بناتا ہے. اور پھر لکھتا ہے زبور نویس کے تو اپنے بچوں کے بھی بچے دیکھے گا. یہ ہے خداوند میں رہ کے کامیابی ہو سکتی ہے. اور ناکامی کیوں ہوتی ہے؟ ناکامی کی بات. بہت ساری شادیاں معاشرتی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ناکام ہو رہی ہیں. چند دن بھی نہیں گزرتے شادی کو اور بہت سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. میں نے اس بات میں چند ایک باتوں کو نوٹ کیا ہے کہ شادیاں ناکام کیوں ہوتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ ناتا جب شادی ہوتی ہے تو امیر اور غریب جڑ جاتے ہیں اور آگے سے سوچ نہیں ملتی. پھر بہت زیادہ پڑھا لکھا اور بہت زیادہ ان پڑھ. اور پھر ایسی شادیاں جو کہ من پسند کی ہوتی ہیں اور شادی سے پہلے وہ ساری باتیں کر لیتے ہیں، پر جب شادی ہوتی ہے تو ان کے پاس کوئی پیار محبت کی بات نہیں رہتی سوائے جھگڑے کے. اور جب غربت آتی ہے تو یہ بھی شادیوں میں دراڑ پیدا کر دیتی ہے، وسائل کی کمی دراڑ پیدا کر دیتی ہے. تو اس طرح سے اور بہت ساری باتیں ہیں. وقت تھوڑا ہے کہ ہم بتانے کے لیے تو کس طرح سے شادیاں ناکام ہوتی ہیں. اچھا پادری صاحب، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کو بہت سارے شادی شدہ جوڑے دیکھ رہے ہیں. جی اب شادی شدہ جوڑوں کو پیغام کیا دیں گے؟ آمین. میں اس وقت تمام شادی شدہ جوڑوں کو ایک ایسا میسج دینا چاہتا ہوں جس سے ہم اور بلیس کیے جائیں گے، تاحیات جڑے رہیں گے اور خدا ان کا آسمان ہمارے لیے کھلا رہے گا. وہ یہ ہے کہ ہمیں مسیح یسوع میں اگر نجات کو نہیں لیا تو ہم نجات یافتہ ہو جائے. ہم جو قول و اقرار کرتے ہیں کلیسیا اور خدا کے حضور، خدا کے خادم کے سامنے، ہم ان قول و اقرار کو کبھی نہ بھولیں ورنہ تانے مینے ملتے رہیں گے. اور اپنی زندگی دعائیا بنائیں اور کھانا اکٹھے کھائیں اور دعا اکٹھے کریں. کبھی قبروں میں الگ الگ کھانا نہ کھائیں اور کبھی اس طرح سے دعا الگ الگ نہ کریں، اکٹھے رہیں. اور اس طرح سے یہ چند ایک باتیں تاکہ تمہاری دعائیں عالم بالا پر پہنچیں، تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. عزیزو، آئیے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. ہاللیلویہ. اے قدوس پاک اور پوتر خداوند، دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں. خدا دیکھ تجھے تیرا شکر ہو، تیرے کلام کو یس لارڈ تیرا شکر. تیرے بے شمار بیٹے اور بیٹیاں سنتے ہیں. خدا تو ان کی ازدواجی زندگی کو خدا اپنے کلام، اپنے آئین کے مطابق خدا بسر کرنے کا فضل بخش. خدا برداشت کرنے کی. پیارے باپ تو یہ بخش دینا کہ خدا ان کے گھر گھرانے ہمیشہ آباد رہیں. پیارے باپ تو یہ بخش دینا کہ گھرانوں کے اندر پیار اور محبت کی فضا قائم رہے. لوگ خدا تیرے کلام کو، تیرے آئین کو جانچیں. پیارے باپ تیرے آگے التجا کرتے ہیں کہ خدا آج کا یہ پیغام
ہر ایک زندگی کے لیے مشل راہ ثابت ہو، مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیزو، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ دیکھتے رہیے پروگرام سچے موتی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم شادیوں کے بارے میں اور پھر خدا کے کلام کے مطابق ان ساری باتوں کے بارے میں سیکھیں گے جو خدا ہماری زندگیوں میں سے چاہتا ہے۔ دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام سچے موتی، صرف اور صرف فضل ٹیلی ویژن پر۔